وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ ملک آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے سبع سماوات، 7 آسمان، طباقا اوپر تلے پیدا کیے۔ ما ترى فی خلق الرحمن، اے دیکھنے والے تو خدائے رحمان کی پیدائش میں من تفاوت، کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھے گا۔ فرجع البصر، پھر دوبارہ نظر لے جاؤ ان آسمانوں کی طرف۔ ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی شگاف یا کوئی درار نظر آتی ہے؟ سائنس کتنی ترقی کر گئی اور چاند پر قدم رکھے، اور تحقیقات ہر لائن کی، چاہے وہ نباتات کی ہوں، چاہے وہ سمندروں کی تہ کے اندر اترنا ہو، چاہے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنا ہو، تو کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ اور نئی سے نئی ایجادات، نئی سے نئی معلومات اور نئے سے نئے انکشافات وہ انسانوں کو ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا کبھی کسی سائنس نے یہ کہا، کسی تحقیق نے یہ کہا کہ فلاں چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی خرابی نظر آتی ہے کائنات کے اندر، اس نقشے کے اندر؟ بلکہ پھر ارشاد فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، پھر تم نظر لوٹاؤ 2 مرتبہ۔ مراد اس سے ہے کئی مرتبہ، یعنی بار بار نظر تم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف لے جاؤ، تو ینقلب الیک البصر، تو لوٹ آئے گی تمہاری طرف تمہاری نگاہ، خاسئا، تھک کر، وہو حسیر، اور وہ رسوا ہو چکی ہوگی، ذلیل ہو چکی ہوگی، لیکن تمہاری نظر کے اندر کوئی ایسی کمی، کوئی کجی، کوئی ایسی پھٹن، کوئی ایسی بے ضابطگی وہ نظر نہیں آئے گی اللہ کے بنائے ہوئے اس نقشے کے اندر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو، یعنی دنیا کے قریب ترین آسمان کو، زینا، مزین کیا، سجایا، بمصابیح، چراغوں کے ذریعے سے، یعنی ستاروں کے ذریعے سے۔ اور اس کا مشاہدہ تو ہم میں سے ہر ایک کو بخوبی ہوتا ہے کہ جب اندھیری رات ہو تو اس میں چمکتے ہوئے ستارے، کوئی زیادہ چمکتا ہے، کوئی کم چمکتا ہے، ان گنت ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آسمان دنیا کے اندر وہ ستارے جڑے ہوئے ہوں۔ آسمان دنیا کو ہم نے سجایا تو اس کا یہ مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ آسمان دنیا کو چپکے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں آسمان دنیا ہی نظر آتا ہے، اور یہ ستارے، سیارے جو اس سے بہت نیچے ہیں، فضا میں ہیں، لیکن ہمیں نظر تو آسمان پر ہی لگے ہوئے آتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو شیاطین کے لیے سنگ باری کا ذریعہ بنایا، پتھر مارنے کا ذریعہ۔ یعنی جب شیاطین زمین سے چڑھتے ہیں آسمان کی طرف تو وہ فرشتوں سے غیب کی باتیں معلوم کرنے کی، جو آگے مستقبل کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے ہیں، ان کی ٹو میں رہتے ہیں، ان کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ پھر انہی ستاروں کے ٹکڑوں کو ان کے لیے بطور میزائل کے استعمال کریں، جس کو ہم ستارے کا ٹوٹنا بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے جلنے کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے۔ اس کا ایک منظر یہاں پیش فرمایا، اذا القوا، جب ڈالے جائیں گے، فیہا، جہنم کے اندر، سمعوا لہا، تو وہ جہنم کی سنیں گے، شہیقاً، چیخ و پکار، دھاڑنا، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، ایسے اس کے اندر غصہ ہوگا اور ایسے وہ جوش کے اندر ہوگی، اور اس کا مطالبہ ہوگا کہ جہنمیوں کو میرے اندر ڈالو، جیسے بھوکا نہیں، شدید بھوکا، اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ والی کیفیت ہوگی۔ کلما القی فیہا، جب بھی اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، فوجن، ایک گروہ کو، تو سألہم، تو ان سے پوچھیں گے، خزنتہا، جہنم کے داروغے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہاری پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والا کوئی نہ پہنچا؟ قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑی گمراہی کے اندر ہو، یعنی ہم نے ان انبیاء کرام کو، ان اللہ کا پیغام لانے والوں کو جھٹلا دیا، اور ان کی جو وحی تھی اس پر اعتماد نہ کیا اور اس کا انکار کرتے رہے۔ اب وہ حسرت سے کہیں گے، وقالوا، اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش ہم سنتے ہوتے دنیا میں، حق بات کی طرف توجہ کرتے، او نعقل، یا سمجھ بوجھ رکھتے ہوتے، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا، پھر وہ اعتراف کریں گے، مانیں گے، بذنبہم، اپنے گناہوں کو، لیکن آج کا ماننا تو ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، بیکار ہوگا۔ ماننا تو دنیا کا ماننا ہے، کیونکہ دارالعمل میں ہے، وہاں کا ماننا، وہاں کا احساس ہونا، وہاں کی عذر معذرت، وہاں کی توبہ استغفار، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس دن وہ گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، دوری ہے ان جہنم والوں کے لیے، یا یوں ترجمہ کرنے کہ دفع ہو جائیں یہ جہنم والے، اب تو ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا۔ ان الذین یخشون، یقیناً وہ لوگ جو ڈرے، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، لہم مغفرہ، ان کے لیے ہے مغفرت، واجر کبیر، اور بڑا اجر، واسروا قولکم، اور تم اپنی باتیں چھپا کر کہو، او اجہروا بی، یا ان کو ظاہر کر کے کھلم کھلا کہو، انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ تو سینوں کی رازوں کو جاننے والا ہے، سینوں میں چھپی باتوں کو جاننے والا ہے، مطلب جن کو تم بول بھی نہیں رہے وہ اس کو جانتا ہے، تو پھر آہستہ بول کو کیسے نہیں سنے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، الا یعلم من خلق، بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا۔ موبائل بنانے والے کو پتہ ہے کہ اس نے موبائل میں کون کون سے پرزے لگائے، گاڑی بنانے والے کو پتہ ہے کہ گاڑی میں اس نے کون کون سے پرزے استعمال کیے، گھڑی بنانے والے کو پتہ ہے کہ اس نے گھڑی میں کون کون سے پرزے لگائے ہیں۔ بندے کو بنانے والا، انسان کو پیدا کرنے والا، اس کو نہیں پتہ کہ اس نے کیا کیا اس میں رکھا ہے، وہ سب جانتا ہے۔
بندے کے دل کے اندر آنے والے خیالات سے واقف ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ تو بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کا یقین ہمیں نصیب فرمائے۔